شکیل صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ قسطوں کے کاروبار میں زیادہ نفع لینا کس دلیل کی بنیاد پر درست ہے اور بینک کا سود کیوں حرام ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بس اس سوال کا جواب بہت تفصیلی بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی۔ میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ سود کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ ہو، یعنی میں آپ کو قرض دوں اور اس میں یہ طے ہو کہ آپ مجھے قرض بھی واپس کریں گے اور اتنا اضافہ بھی آپ واپس کریں گے، تو قرض پر مشروط اضافہ جو ہے یہ سود ہے، یہ سود کی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ بینک کا سود اس لیے حرام ہے اور وہ اس لیے سود ہے کہ اس پہ یہ ڈیفینیشن صادق ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بینک نے جو رقم آگے دی ہے وہ قرض کی حیثیت سے ہے، کوئی کاروباری شراکت داری نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہے، لوننگ کا اور قرض دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو قرض دینے کا عمل ہے اور اس پر ایک مشروط اضافہ ہے اور یہی سود کی ڈیفینیشن ہے۔ لہٰذا بینک میں جو کچھ ہو رہا ہے کنونشنل بینک میں، تو خواہ وہ ڈپازٹ سائڈ پر ہو خواہ انویسٹمنٹ سائڈ پر ہو، دونوں صورتوں میں وہ سود ہی ہے۔ اور جو قسطوں کا کاروبار ہے تو اس پہ یہ تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے کہ قسطوں کے کاروبار میں ایک آدمی کوئی اثاثہ کسی کو دیتا ہے اور اس اثاثے کو بنیاد بنا کر اس اثاثے کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ اب ایک عام اصول ہے کہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بیچتا ہوں تو اس کا ریٹ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ میں آپ کو کچھ سہولیات اضافی دے رہا ہوں جو دوسرا آپ کو نہیں دے رہا۔ مثلا میں نے ایک اچھی دکان کھولی ہے جس میں اے سی کی سہولت بھی ہے اور بھی متعدد سہولیات ہیں، تو میں چیز 1-2 روپے مہنگی دوں گا بنسبت اس سیدھی سادی دکان کی جس میں کوئی سہولت نہ ہو، تو اس کو کوئی ناجائز نہیں کہتا، اس لیے کہ یہاں سودے کے ساتھ کچھ اضافی سہولیات بھی ہیں۔ تو انہی سہولیات میں اگر کوئی بیچنے والا خریدنے والے کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ مجھے یکمشت یا نقد طور پر رقم ادا نہ کرے بلکہ آپ بعد میں ادا کرے یا قسطوں کی صورت میں ادا کرے، تو یہ بھی ایک سہولت ہے جو اثاثے کا مالک جو سیلر ہے وہ خریدار کو دے رہا ہے، اور یہ سہولت اس اثاثے ہی سے متعلق ہے جس پر معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ اور سہولیات کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس سہولت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو سود یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں قرض کا معاملہ نہیں ہو رہا، اور جائز یہ اس لیے ہے کہ یہاں مبیع جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی ایک صفت آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں، کہ اضافی چیز اضافی سہولت اس کے ساتھ دے رہے ہیں جو دوسری صورت میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے قسطوں کے کاروبار میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں ضروری ہے کہ قسطوں کی رقم متعین ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کسی قسط میں اگر تاخیر ہو تو تاخیر کی وجہ سے جرمانہ ہو، جرمانے کی شرط اس میں نہ ہو اور نہ جرمانہ وصول کیا جائے، اور قسط مجموعی طور پر بھی رقم متعین ہو، اور ہر مہینہ یا جو بھی انہوں نے قسط کی پیریڈ رکھی ہے اس کی اماؤنٹ بھی طے ہو کہ آپ نے ہر مہینے اتنے ادا کرنے ہیں مثلا۔ تو ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے، اور ان دونوں میں جب حکم میں فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔